بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے گا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی نماز پڑھے جس میں تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ 40 دن اخلاص نماز پڑھنے کا شروع ہی سے امام کے ساتھ شریک ہو۔ نماز شروع کرنے کی تکبیر جب امام ابتدا میں کہتا ہے اللہ اکبر، تب سے شریک ہونا چاہیے، تو یہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا اور نہ منافقوں میں داخل ہوگا۔ منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور دل میں کفر رکھے۔ اور 40 دن کی خصوصیت اس لیے کہ حالات کا تغیر 40 دن میں بدلتا ہے۔ آدمی کی پیدائش، انسان کی جو پیدائش ہے جس ترتیب میں حدیث میں آئی ہے، اس میں 40 دن کا عمل دخل ہے کہ 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں آتی ہے، پھر اس کے بعد گوشت اور چڑھتا ہے۔ یہ سب 40 دن کے حساب سے رہتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں بھی چلے کی خاص اہمیت ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی برسوں سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہو۔ حضرت سمیہ ام عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ بنت خیاط حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ یہ بھی اپنے لڑکے عمار اور خاوند یاسر کی طرح اسلام کی خاطر سخت تکلیفیں برداشت کی، مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں گر چکی تھی، اس میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ ان کو گرمی کے سخت وقت میں دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا کہ لوہا تپنے سے گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر کو گزر ہوتا تو تلقین فرماتے کہ صبر کرو اور جنت کا وعدہ فرماتے۔ حضرت سمیہ کھڑی تھی کہ ابو جہل کا ادھر گزر ہوا اور برا بلا کہا، غصے میں برچھا مارا شرمگاہ پر، جس کے زخم سے وہ انتقال ہو گئی، اور اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہادت انہی کی ہوئی ہے۔ تو عورتوں کا صبر تھا، استقلال تھا، ہمت تھی، قابل رشک تھی کہ جب آدمی کے دل میں کوئی بات گر کر جاتی ہے تو پھر اس کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء کی تنگ دستی اور محنت و مشقت۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ تھی، حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن تھی اور مشہور صحابیات میں سے تھی۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی اور 17 روایتوں میں 17 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئی تھی۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی، ہجرت سے 27 سال پہلے، یعنی ہجرت سے 13 سال پہلے تو نبوت آئی ہے، اور اس وقت نبوت کے وقت ان کی عمر ہوگی 14 سال ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت زید وغیرہ کو جب بھیجا حضور نے ان دونوں کو لانے کے لیے، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء، ان کے ساتھ حضرت اسماء بھی چلی آئی۔ جب قباء میں پہنچی تو عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ دراصل ایسا ہوا تھا کہ ہجرت کے بعد کسی کو بچے نہیں پیدا ہوئے تھے، کسی کو بھی بچے نہیں پیدا ہوئے، تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا کہ ان لوگوں کو بچے نہیں ہوں گے بولے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جب قباء پہنچی تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والے صحابی عبداللہ ابن زبیر ہیں، سب سے پہلے پیدائش ان کی ہوئی ہے، اور اس زمانے میں بہت غربت عام تھی، فقر و فاقہ مشہور تھا ان کا، لیکن مطلب ان کی ہمت، بہادری اور جرأت ضرب المثل تھی، بہت غریب صحابیہ تھی۔ حضرت اسماء کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل فرماتی ہے کہ جب میرا نکاح زبیر سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد تھا، نہ کوئی خادم کام کرنے والا تھا، نہ کوئی اور چیز تھی۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا تھا اور ایک گھوڑا تھا، اونٹ اور ایک گھوڑا تھا۔ میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی، پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو میں اس کو سلتی تھی،
کھجور کی گٹلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر میں اونٹ کو کھلاتی تھی، اور اس کو خود میں پانی کے ڈول کو سلتی تھی، خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت کرتی تھی، گھر کا سارا کاروبار انجام دیتی تھی۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبر گیری رکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ وہ اونٹ کے لیے اور گھوڑے کے لیے وہ جو لے کر آتی تھی نا کھجور کی گٹلیاں، تو وہ اتنی دور سے لانا پڑتا تھا۔ اور پلس یہ کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ یہ تھا نا کہ تھوڑا غیرت بہت تھی، کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی مرد کے ساتھ، مطلب ایسا ہے کہ اس وقت تو پردہ وغیرہ نازل نہیں ہوا تھا نا، پردہ تو بعد میں آیا ہے، بہت بعد میں آیا، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بڑے غیرت مند صحابی تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ شاید گٹلیاں وغیرہ لے کر آ رہی تھی، تو حضور وہ سر پر رکھ کر، ان کے پاس کوئی اور اونٹ وغیرہ بھی نہیں تھا کہ اپنے ہی اونٹ پہ بیٹھ کے لے کر آئے، جا کر چل کر جانا پڑتا تھا۔ اور جب ہم لوگوں میں سے کسی نے بھی جو مدینہ مکہ کا سفر کیے ہوئے وہ جانتے کہ وہاں پر چلنا کتنا پڑتا ہے، کوئی بازو کی گلی میں تو کوئی کام نہیں ہوتا، وہ اتنا دور دور چلنا رہتا ہے نا کہ بندہ ہوٹل سے لے کے گھر آنے تک کے، مطلب مسجد آنے تک کے بہت چلنا پڑتا ہے۔ تو سوچو ان کے گھر سے لے کر جانا کتنا مشکل ہوگا، تو کوئی سواری نہیں ہوتی تھی، چل کر جاتی تھی، چل کر آتی تھی۔ اور پلس یہ کہ سر پہ وہ ٹکرا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سواری سے آ رہے تھے، اپنے کھچر یا گھوڑے پر، گدھے پر سوار تھے آپ، اور آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اسما آ کر بیٹھ جاؤ، اتنا اٹھا کر آپ کو جانا ہے۔ تو انہوں نے منع فرما دیا کہ نہیں، اللہ کے رسول، میرے شوہر کو غیرت بہت ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے گا تو کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ معاملہ ہوتا تھا صحابیات کا۔ تو خبر گیری سب سے زیادہ مشکل تھی۔ اس میں دیکھو اور کیا ہے، روٹی مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی، میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کے انصار کی عورتوں کے پاس لے جاتی، اور وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، روٹی پکا کے دے دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر حضرت زبیر کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی تھی، اور 2 میل کے قریب تھی، یعنی 2 میل دور تھی۔ 1 میل ہوتا ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر جتنا 1 میل ہوتا ہے۔ وہاں سے اپنے سر پہ کھجور کی گٹلیاں لاد کر لاتی تھی۔ میں بولی نا بہت دور سے لاتی تھی۔ یہ واقعہ مجھے حدیث، جب ہم لوگ کا دور حدیث تھا نا، تب سے یاد تھا کہ وہ اتنی دور سے 1.5 کلومیٹر دور کس کو بولتے ہیں، یہاں سے لے کر ہمارے دارالفا سے بھی آگے 1.5 کلومیٹر دور چل کر گٹلیاں لاد کر لے کر آتی تھی۔ اب سب اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ ہم کو اتنی مصیبت ہے، ہم کو اتنی تکلیفیں ہیں۔ اچھا، لاد کر لاتی تھی۔ فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ آ رہی تھی اور میرے گٹری سڑ پر تھی، راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پر تشریف فرما تھے، اور انصار کی ایک جماعت تھی حضور کے ساتھ میں، اور حضور نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں، لیکن مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی، اور یہ بھی خیال آیا کہ حضرت زبیر کو غیرت بہت زیادہ ہے اور ان کو ناگوار گزرے گا۔ بتاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، تو حضور تشریف لے گئے، اور میں گھر آئی اور حضرت زبیر کو قصہ سنایا کہ حضور ملے اور یہ ارشاد فرمایا، اور مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، تمہارا گٹلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بھی زیادہ گرا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں اتنا، مطلب مجبوری یہ تھی کہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد میں تھے، دین کے کاموں میں مشغول تھے، اور عورتوں کو گھر کا کام کرنا پڑتا تھا، یہ مجبوری تھی۔ حضرت زبیر فرماتے، اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خادم جو حضور نے ان کو دیا تھا جب انہوں نے مجھے بھیج دیا، جس کی وجہ سے مجھے گھوڑے کی خدمت سے خلاصی ملی، گویا میں بڑی قید سے آزاد ہو گئی۔ عرب کا دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹلیاں کوٹ کر چکی میں مل کر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانے کے طور پر کھلاتے ہیں۔ بتائیں، یہ سارے صحابیات کے واقعے بھی بہت سارے واقعات ہیں، کتنے سارے ہیں کہ ان کے واقعات جتنے پڑھو اتنے کم ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو رشتے نبھانے ہوتے ہیں وہ کیسے بھی نبھا جاتے ہیں، اور جن کو نبھانے نہیں ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تھوڑے بھی بہانے بڑے کافی ہوتے ہیں، مسئلہ ادھر آ کے اٹک جاتا ہے۔ اب سلسلہ وار ہمارا اکرام مسلم پر جو مضمون چل رہا ہے، اس میں جو آج مضمون ہے وہ پچھلے ہفتے میں ہمارا یہی مضمون تھا، شوہر کے حقوق کے معاملات میں۔ آج کچھ اور تفصیلی معاملات ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اینڈ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، ہم لوگ آگے کیا چیز دیکھیں گے۔ آج کچھ اور تھوڑی باتیں رہ گئی تھی جو پچھلے ہفتے، اور کچھ اور بھی باتیں تھی، سوچا کہ جب مضمون نکل ہی آیا ہے تو مکمل کر لیا جائے۔ اور کافی لوگوں نے میسیجز کیے تھے، بہت لوگوں نے میسیجز کیے کہ ہمیں بڑا فائدہ ہوا، اور اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہماری اور اپنی زندگی، سب کی زندگی کو بدلے۔
دیکھو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ بیان کر لینا اور بیان سن لینا یا بیان کو ترتیب دے دینا، یہ بہت آسان چیز ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا اور اپنے عمل کے اندر لانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بول لینا، سمجھ لینا، بات کو سن لینا یا لوگوں کے اندر بتا دینا یہ بہت آسان ہے، بہت آسان چیز ہے۔ ہم 2-4 کتابیں پڑھتے ہیں، ترتیب لکھتے ہیں اور آ کے بتا دیتے ہیں، یہ تو آسان چیز ہے، بڑی آسان ہے۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ خوشی تب ہوتی ہے جب لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ تو کچھ باتیں جو آج کے بیات میں ہوگی، میں نے سوچا تھا کہ صحابیات کے جو واقعات ہیں اس کی ترتیب پر مکمل کیا جائے، اور اتفاقاً کتاب میں وہی واقعہ نکل آیا حضرت اسماء کا۔ دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق میں کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے رشتے نا ٹوٹنے پر آ جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا سد باب کریں گے ہم لوگ، حدیث و قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا وجہ آتی ہے، کیا باتیں ایسی ہوتی ہے، اور کیا صحابہ اور صحابیات نے آپس میں سلوک کیا ہے، ان کو ہم لوگ اس نظر سے دیکھیں گے۔ ابھی میں نے تو آج کتاب کھولی تو مجھے تو کتاب کے اندر تقریباً 60 پوائنٹ ملے ہیں۔ اب میں نے سوچا وہ 60 پوائنٹ تو بہت مشکل کام ہے، بولیں گے کہ آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے شوہر کے حقوق کے، تو میں نے سوچا چلو چھوڑو سارے 60 پوائنٹ کو، جو مجھے ٹھیک لگے وہ 10-12 پوائنٹ میں نے دیکھے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ اس میں سے مجھے کتنے ابھی بولتے وقت یاد رہتے ہیں، پتہ نہیں، معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پہلے دیکھو حضور صلی اللہ حدیث میں کیا آتا ہے، قرآن مجید میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اپنے اندر سے ہی، تمہارے اپنے نفسوں میں سے ہی تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان کے اندر محبت اور رحمت عطا فرمائی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جوانی کے اندر میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے اور بڑھاپے کے اندر رحمت ہوتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر ایک دوسرے پر شفقت آتی ہے، ایک دوسرے پر رحم دلی کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اور اگر اس ترتیب پر نہ ہو، جوانی کے اندر محبت نہ ہو اور بڑھاپے میں رحمت و شفقت نہ ہونا، تو وہ رشتے کے اندر پھر وہ دراڑیں ہوتی ہیں، وہ وجوہات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب رشتوں کے اندر، میاں بیوی کے رشتے کے اندر محبت اور رحمت کا اصول بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو دیا ہے، اب اگر ہمارے رشتوں میں نہیں ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم لوگ کوتاہی کریں، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پوائنٹ نیگیٹو موجود ہے جس کی وجہ سے ہمارے رشتوں میں یہ چیزیں نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، میں آج وہ بھی بات بتاؤں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ہی رشتے خراب ہے، صحابہ صحابیات تو بڑے اچھے رشتے گزارے ہیں، ان کے درمیان کیا طلاقیں نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہے، ان کے درمیان بھی طلاقیں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں یہ سب چیزیں نہیں ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا نا کہ وہاں پر نا پوائنٹ، وجوہات الگ تھی اور ہماری وجوہات کچھ الگ ہے، ہم کچھ اور پوائنٹ سے سوچتے ہیں اور پوائنٹ شریعت نے کچھ اور بنائے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے، آپ نے کیا فرمایا جب آپ عورتوں کے مجموعے کے پاس سے گزرے، حدیث آتی ہے، حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ عورتوں کو میں نے کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ اس کی 2 بات بتائی ہے، کس کو یاد ہے؟ ایک صدقہ نہیں کرتی ہے، اپنے خیرات و صدقہ خیرات میں تنگی کرتی ہے، اور دوسرا شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ نافرمانی الگ چیز ہے، ناشکری الگ چیز ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ صدقہ و خیرات میں کمی بیشی کرتی ہے اور اس وجہ سے میں نے جہنم میں دیکھا ہے، اور دوسرا یہ جملہ فرمایا آپ نے کہ شوہر کے حقوق، تو بات نافرمانی تو بہت بڑا وہ ہو گیا نا، وہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کے الفاظ بہت رہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی کسی عورت پر زندگی بھر احسان کرتا ہو، اگر کوئی ایک بات مشکل ہو جائے، غلط آ جائے یا غلط پیش آ جائے نا، تو وہ یہی کہے گی کہ میں نے زندگی بھر تجھ سے خیر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور یہ ہمارا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ میں نے تیرے گھر میں آ کے سکھ ہی کیا دیکھا ہے۔ صحیح بات ہے، بتاؤ، یعنی ہماری اپنی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے ہیں، ہماری اپنی زبانوں پر یہ چڑھا ہوا ہے، ہم کرتے ہیں۔ یہ وجہ کیسے بنتی معلوم؟ ناشکری کی وجہ کیسے بنتی پتہ ہے؟ کہ بندہ ہے نا، شوہر کے مطلب کوتاہیوں پر نظر کرنا، سامنے والے کی، یہ پوائنٹ ہے، یہ اصول یاد رکھو کہ آپس کے زوجین کے سلوک کے اندر یہ بات ایک اہم پوائنٹ آتی ہے کہ ایک دوسرے کی کمی کوتاہی پر نظر نہ ہو، کہ ہمیں کمی کوتاہی پر نظر نہ ہو، کہ سامنے والا اگر ہمارے کو کوئی چیز ملے
سامنے والا اگر کوئی چیز ملتا ہے، ہمارے کو کوئی چیز نہیں دے پاتا ہے، ہم اس کو ہی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، ہماری کاؤنٹنگ اسی پر آ کے اٹک جاتی ہے. ہر عورت کی عادت ہے، میں بولو تم بولو، سامنے والا بولو سننے والا بولو، سب کے اندر یہ عادت ہے. ہم اس بات کو ختم کریں کہ ہم آپس کے ایک دوسرے کی برائیوں اور کوتاہیوں پر نظر نہ رکھیں، کہ جو ہمارے کو کمی بیشی ملی ہے ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. مسئلہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور شوہر کی بات نکلتی ہے تو ہم لوگ شوہر کی وہی بات کی لسٹ بیان کرتے ہیں جو ہمارے کو پیش آئی ہے. اچھا، سننے والے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے. میں سوچی تھی کہ میں گروپ میں سوالات کا سیکشن بھیج دوں کہ سوالات مجھے بھیج دو، اس کے جوابات میں لائیو دوں گی، لیکن پھر میں سوچا کہ جانے دو، بیچارے بولیں گے کہ آپا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایسا لگتا ہے کہ آپا میرے بارے میں مت بتایا کرے. ایسے کچھ نہیں ہوتا. حضور اور صحابہ کے زمانے میں تو صحابہ سب کے سامنے مجلس میں پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسا پیش آیا ہے، اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسا پیش آیا ہے، آپ میرے اس گناہ کا ازالہ فرمائیے. کسی صحابی کو یہ نہیں تھا کہ ارے میں اس سے کیوں شرماؤں، اس سے کیوں شرماؤں. ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اس میں آگے بڑھتے تھے. تو میں نے سوچا تھا کہ پوائنٹ نکالے جائے کہ سب، ظاہری بات ہے لوگ پوچھتے ہیں، سب کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے، ہر کسی کی پرسنل زندگی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. گھر کے اندر 4 بہنیں ہیں، چاروں بہنوں کے شوہر کا مزاج الگ ہوتا ہے، چاروں کی زندگی کا مزاج الگ ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی کو ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کے اندر ہی یہ پوائنٹ نکال لیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو دوسرے سے موازنہ نہ کریں، بالکل بھی موازنہ نہ کریں. یہ بہت بڑا اہمیت والا پوائنٹ ہوتا ہے. دیکھو نا، حضرت عائشہ حضور کے بیوی ہے، حضرت اسماء حضرت زبیر کی بیوی ہے. حضرت اسماء نے کبھی نہیں کہا کہ عائشہ تو کتنی سکون میں ہے. اچھا حضرت عائشہ پہ ایسا نہیں تکلیفیں نہیں آ رہی تھی. پتہ ہے ایلا کا واقعہ ہوا تھا. ایلا کس کو بولتے ہیں کہ بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا، بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا. اور اگر یہ قسم 4 مہینے تک جاری رہی نا تو پھر بیوی پر طلاق ہو جاتی ہے. سمجھ میں؟ یہ نہ جانے کی قسم کھانا، قسم بات الگ ہے. اگر کوئی شوہر میاں بیوی دور رہتے ہیں، جیسے باہر کنٹری میں رہتے ہیں اور 4 مہینے کیا 1 سال کے بعد آتے ہیں تو نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. یہ نکاح کب ٹوٹتا ہے؟ جب یہ نہ جانے کی قسم کھانا، ایلا کرنا جس کو بولتے ہیں ہماری شریعت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خیبر فتح ہوا اور یہ بولتے ہیں نا میں شکوے شکایت کرنا بھی شوہر کے لیے، ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کے اندر یہ 3-4 پوائنٹ اسی میں لکھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے کہ کوتاہی کے اندر ناشکری کرنا، دوسرے کی برائیوں کی لسٹ بنانا، جو ہمارے کو پیش آ رہا دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا. پھر اس کے بعد اپنے یہاں روزی کی تنگی ہو تو ساری پوری قوم کے اندر ڈھنڈورا پیٹنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے. کہ حضور کے پاس جب فتح ہوا نا تو ساری ازواج مطہرات نے، میں ساری باتوں کو صرف حدیث سے دلیل دینا چاہتی ہوں کہ واقعات سنو سمجھو. ازواج مطہرات نے سب نے مل کر سوچا، کتنی تھی؟ 9 تھی نا، 10 اور 11 کا انتقال ہو گیا تھا. مطلب پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تو 9 تھی. 9 نے مشورہ کیا کہ اب تو تنگی ختم ہو گئی نا، اب ہم لوگ بھوکے کیوں رہے. حضور کے گھر کے اندر تنگی ہے، سب کو پتہ ہے کتنی تنگی تھی، بہت تنگی تھی. اگر ہمارے کو پیش آ جاتی تو شاید ہم لوگ پتہ نہیں فوراً طلاق لے لیتے. لیکن حضور کے گھر میں تنگی تھی. حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، سب نے مل کر پلاننگ کی کہ کوئی ایک بیوی حضور سے خرچہ زیادہ مانگے گی تو حضور نہیں دیں گے. پلاننگ کی جائے کہ سب ایک ساتھ دھاوا بولے، ہاں 9 کے 9 ایک ساتھ بیٹھی گی. اب حضور نماز پڑھ کے گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ سب کے سب ہیں. اب حضور کو بھی کھٹکا لگا کہ کچھ گڑبڑی ہے. حضور نے کہا کہ بتائیں کیا ہے معاملہ، کیا ہے. تو ایک نے اس کی طرف اشارہ کیا، دوسرے نے اس کی اشارہ، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی. حضرت عائشہ نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول اب تو فتوحات آ گئی ہے، کچھ خرچے میں زیادتی کی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا عائشہ تم بول رہی ہو. تو حضرت حفصہ نے کہا کہ میرا بھی یہی مطالبہ ہے. اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا. اچھا تم سب یہ مطالبے سے آئی ہو کہ تم کو خرچہ زیادہ چاہیے. نبی کے گھر کے اندر تمہیں تنگی برداشت نہیں ہے. آپ اتنا ناراض ہوئے، اتنا ناراض ہوئے، اتنا ناراض ہوئے کہ آپ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور 1 مہینے تک گھر میں واپس نہیں آئے. آپ 1 مہینے تک اوپر کے ایک کمرے کے اندر تھے، صرف نماز پڑھانے آپ مسجد میں اترتے اور پھر جا کر چلے جاتے.
یا 9 کے 9 ازواج مطہرات کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر بات مشہور ہو گئی تھی کہ نبی نے عورتوں کو طلاق دے دیا۔ اب کسی کی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہوا کیا معاملہ۔ اچھا، ازواج مطہرات کو اپنے والدین کو بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ کو حضرت ابو بکر آئے، حضرت عائشہ کو اتنا ڈانٹا، حضرت حفصہ کو تو حضرت عمر نے تھپڑ مارا کہ تم نے نبی سے مطالبہ کیا ہی کیوں پیسے کا۔ اور ہمارے تو گھر میں وہ شوہر وہ 5,000 روپے کا وہ بال سٹریٹ کرانے کے نہیں دے، اس کا رونا ہے۔ پھر وہ بلیچ کرانے کے پیسے نہیں دے، وہ کیا مینیکور پیڈیکور نکلا ہے پتہ نہیں کیا کیا، اس کے پیسے نہیں ملے، اس کا رونا ہے۔ کسی کی شادی میں جانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اس کا رونا ہے۔ اور سکھ کس بات کا ہے، دکھ اسی بات کا ہے کہ خرچہ پورا نہیں کرتے ہیں۔ خرچہ کس کو بولتے پتہ ہے؟ شریعت میں خرچہ کس کو بولتے ہیں؟ اگر کسی کا شوہر اس کو چھت دیتا ہو، چاہے وہ بھاڑے کی ہو یا پھر خود کی ہو، چھت دیا ہے، پھر چاہے والدین ساتھ میں ہو یا چاہے والدین سے الگ دیا ہو، یہ شریعت مطالبہ نہیں کرتی ہے کہ ہر عورت کو شریعت نے، دیکھو شریعت کے نا مسائل ہم لوگ اپنے لیول پہ یاد کرتے ہیں۔ آج کل کی عورتوں کو یاد ہے کہ الگ گھر دینا شریعت کا حکم ہے، الگ گھر دینا بہت حکم ہوتا ہے۔ میں بتاتی ہوں آج کے صحابیات نے کتنا نندوں کی خدمت کی ہے اور کتنا ساس سسرال کی خدمت کی ہے، وہ آج میں انشاءاللہ واقعات کے ساتھ نکال کے لائی ہوں کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہم نے بہت خدمت کی ہے، ہمارا شوہر نے ہم کو الگ گھر نہیں دیا ہے۔ دیکھو بھائی، اس نے آپ کو کمرہ دیا ہے نا، بیڈ دیا ہے نا، اتنا ہی گھر تھا صحابیات کے زمانے کا۔ حضور حضرت عائشہ بیان فرماتی کہ میں تہجد میں حضور میرا پیر کھسکا کر سجدہ کرتے تھے۔ تو آپ کے پاس اگر اتنی سہولت ہے بیڈ روم تک کے شوہر نے دیا ہو نا، تو نعمت ہے، غنیمت ہے، بس ہے۔ سمجھ میں؟ یہ اور بات ہے کہ والدین کی خدمت آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ والدین کی خدمت کے لیے دوسری بیوی لے کر آئے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ وہ بھی تو بول سکتا ہے نا کہ صرف 2 جوڑی کپڑے آپ کے اوپر مجھے فرض ہے۔ شوہر کے بیوی کے اوپر حقوق جو آتے ہیں نا، شوہر بیوی کے حقوق جو شوہر پر ہے، اس میں اس کے 2 جوڑی کپڑے کا تذکرہ ہے کہ ایک آج پہنے، ایک دھو ڈالے، کل دوسرا پہنے۔ اور ہمارے کو جو لسٹ بنے ہوئے کپڑے دیتا ہے، وہ اتنے سارے برقعے دیتا ہے، وہ پھر یہ چوچلے جو ہمارے ہیں آج کل کے میچنگ، یہ کپڑے پہننا ہے، وہ چاہیے، اوپر لگانے کا چاہیے، نیچے چاہیے، اسے سب کون دیتا ہے؟ اگر شوہر نے 2 وقت کا کھانا دیا ہے، چھت دی ہے اور یہ خرچہ دیا ہے، تو پھر اس کے حقوق پورے ہو چکے ہیں۔ سمجھ میں؟ اس اتنے بیس پر پھر آپ لڑائی کرو کہ میں آپ کے ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی، آپ نے مجھے اتنا رکھا ہے بس۔ اگر اس سے زیادہ وہ تبرع کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے آپ پر، تو آپ پر بھی تو فرض ہے نا کہ احسان کا جواب دے، کہ نہیں ہے؟ آپ پر بھی تو فرض ہے نا۔ وہ اور بات ہے کہ ہمارے سسرال ظالم سسرال ہوتا ہے، وہ سب بہت دور کی بات ہے یار۔ میاں بیوی کے رشتے میں تیسرا کیوں دخل ہے؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب شوہر آئے نا رات میں، اور شوہر رات میں آئے تو اس وقت سسرال کی کوئی باتیں نہ کرو، کوئی لسٹ مت بتاؤ۔ جب وہ گھر میں داخل ہو اور سونے تک کے کوئی لسٹ نہ بتاؤ، کچھ مت بتاؤ، کوئی تذکرہ نہ کرو، بعد میں بیٹھ کے تذکرہ کرو۔ لیکن ہمارا تو اسی وقت پورا لمبی چوڑی کہانی شامل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ غصہ ہونا، پھر جھگڑا کرنا، پھر وہ یا تو موبائل لے کے بیٹھ جانا، یہ ساری ہماری بولے نا بہت کوتاہیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں۔ اب یہ 1 مہینے کا ایلا فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمت کی اور ہمت سے اجازت مانگی، تو خادم نے اجازت نہیں دی، پھر اجازت مانگی، پھر اجازت نہیں ملی، پھر تیسری نماز میں اجازت ملی، تو حضرت عمر جا کر بیٹھے۔ اور پتہ ہے کیا جملہ؟ حضرت عمر بڑے ذہین صحابی تھے، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کہ وہ جا کر بیٹھنے کے بعد کیا کہا پتہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول، جب ہم لوگ مکہ میں تھے نا، تو نا مکہ میں نا مرد لوگ ذرا مطلب بولتے ہیں نا پاورفل ہوتے تھے، عورتیں کمزور ہوتی تھی، تو ہماری عورتیں دب کر چلتی تھی۔ اب مدینہ منورہ آئے تو انصار کی عورتیں ذرا پاورفل ہیں، مردوں کو دبا کے چلتی ہے، تو ہماری بیویاں بھی دیکھ کر ہم کو دبانے لگ گئی ہے، اور حضور کی ہنسی نکل گئی۔ یہ بات کی ہے، حضور کی ہنسی نکل گئی، اور حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ عمر، یہی وجہ سے تو میں غصہ ہو کے بیٹھا ہوں کہ ان لوگوں نے پیسہ مانگا ہے مجھ سے، خرچے میں زیادتی منگائی ہے، اور نبی کا پیسہ امت کا ہوتا ہے، میں اپنی بیویوں کو اتنا ہی دوں گا جتنا کھا سکتے ہیں، بس بتاؤ نا۔
اب ہمارے پاس کتنا سارا ہے، اور پھر بھی لسٹ ناشکری کی کتنی ساری ہے. اب کیا ارادہ ناشکری کرنا ہے؟ شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ پاک نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھو کہ ان کو اتنی تکلیف تھی، ایک مرتبہ آ کر انہوں نے حضور سے شکایت کر دی. حضرت علی ناراض ہو گئے تھے، دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا. حضرت علی ناراض ہو گئے، مسجد میں جا کے لیٹ گئے. حضرت فاطمہ نے آ کے شکایت کی. حضور نے کہا کہ گھر پہ جاؤ بیٹی، دیکھا جائے گا، میں رات کو آتا ہوں. حضرت علی کو اٹھایا مسجد سے، گھر میں لے کر گئے اور دونوں سے کہا کہ ایک دوسرے کا جھگڑا سالو کرو، ختم کرو میٹر. آپ کو خدمت کرنی پڑے گی، آپ کو جو ہے آپ کا سب سیٹ اپ کرو، آپ اپنا گھر میں رہو. بولے حضور نے پرانی چیزیں نہیں نکالی. بتاؤ حضرت علی لسٹ کیا ہے، کیا تکلیف ہے میری بیٹی سے. حضرت فاطمہ سے نہیں کہا کہ علی کی لسٹ بتاؤ کیا تکلیف دیتا ہے میری بیٹی کو. ہمارے یہاں پر والدین کا تصور سب سے زیادہ برا ہے. بہو کے بارے میں ماں بیٹے کو اس ترتیب پر بات بتاتی کہ وہ آج کے آج بس غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے، طلاق دے دے. یا پھر ماں اپنی بیٹی کو داماد کے بارے میں وہ تصور دیتی ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج کے آج دونوں میں طلاق ہو جائے گی. مہربانی کر کے اپنے بچوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اپنے بچوں کے گھروں کو جوڑنے کی کوشش کرو. توڑنے کے لیے بہت بڑا شیطان بیٹھا ہوا ہے. آج قدم قدم پر رشتے ٹوٹ رہے ہیں، قدم قدم پر رشتے ٹوٹ رہے ہیں. معمولی باتوں سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کی کوتاہیوں پر نظر نہ ہو، ناشکری والا معاملہ نہ ہو، آپس کے اندر ٹوہ کا انداز نہ ہو، تجسس کا انداز نہ ہو، بدگمانی کا انداز نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ کسی نے میرے کان میں بول دیا کہ فلانی جگہ دکھا تھا تمہارا شوہر، بس وہ کیوں دکھا تھا وہاں پر، اور پھر وہ انداز، پھر وہ موبائل چیک کرنا، پھر وہ انسٹاگرام چیک کرو، پھر اس کی وہ پروفائلز چیک کرو، وہاں دیکھو. یہ ٹوہ کا انداز نہ ہو. جتنا اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے سامنے والے کے عیب، تم بھی چھپا دو، چھوڑ دو. عیب پوشی کرو، عیب پوشی. آپس کے اندر عیب پوشی ہونا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا سبھی کے لیے. بھائی بہنوں کے عیب کو چھپاؤ، ماں باپ کے عیب کو چھپاؤ، مت تماشا بناؤ. لیکن آج کل اس طرح ہی معاملہ ہے. اب دیکھو آگے دوسرا واقعہ. اب آتے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سسرالی رشتہ دار کی خدمت کرنا یہ ایک بہترین پوائنٹ ہے آپس کے زوجین کے حقوق ادا کرنے میں. سسرالی رشتہ دار، اب لوگ مجھ پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے کہ آپا کے گھر آپا اتنا فری کیوں رہتے ہیں. ارے بہت لوگ بولتے ہیں، بہت پیچھے پڑ جاتے ہیں، بہت پیچھے پڑ جاتے ہیں. بھائی جب کسی کا بیک گراؤنڈ پتہ نہ ہونا تو پھر اس کی کھود کرید نہیں کرنی چاہیے کہ آپا کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. بسا اوقات کسی کو کسی کے سسرالی رشتہ دار سے یا آپا کے کسی سسرالی رشتہ دار سے تعلق ہو جاتا ہے نا، پھر وہ لمبی چوڑی لسٹ بھیجتے ہیں کہ ارے آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں. تو یہ بیان سن کے کہیں مجھ پر یہ حکومت نہ کرنے لگ جانا. سمجھ میں بہت لمبی کہانی اپنی سنائیں گے کسی دن انشاءاللہ. ہاں وہ مسئلہ آتا ہے بیچ میں، کہیں ایسا نہ کوئی میرے شوہر کوئی پکڑ کے کہانی سنا دے کہ تمہاری بیوی نے اتنی لمبی چوڑی بتائی، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے. ہاں یہ آج کل لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بہت فرصتی لوگ ہیں. پہلے تو میں سنتی تھی کہ عورتوں میں پنچات ہوتی ہے، ابھی تو مردوں میں بھی پنچات ہوتی ہے. ہاں مردوں کے اندر بھی آپس میں ارے کیا حال ہے، کیا خیال ہے، آپا کیسے ہیں، فلانا ڈھماکا کیسے ہیں، بہت پوچھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. دیکھو حضور کے زمانے میں نا سسرالی رشتہ دار کی خدمت یہ فرض تو نہیں ہے عورت پر، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں بتائی نا کہ جب اگر مرد تمہارے کو اگر احسان و تبرک کر رہا ہے تو تمہارے اوپر بھی فرض ہوتا ہے کہ اس احسان کو برتاؤ کو ادا کیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کا حضرت اسامہ سے کیا تعلق تھا؟ حضور کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا. حضور کے منہ بولے بیٹے کون؟ حضرت زید کا بیٹا حضرت اسامہ. حضرت اسامہ چھوٹے تھے اور ان کو ناک آ رہی تھی، ناک سردی ہو گئی تھی، ناک آ رہی تھی. حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ، حضور اٹھ رہے تھے، ایک روایت میں آتا ہے حضور اٹھ رہے تھے کہ ایک روایت تو یہ آتی کہ حضور اٹھ رہے تھے صاف کریں. حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھیے، میں کرتی ہوں صاف، میں صاف کر دیتی ہوں. اور حضرت عائشہ نے اس کو صاف کیا. بعض ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے ایک مرتبہ حضور نے خود صاف کیا، حضرت عائشہ نہیں اٹھ پائی، بچی ہے وہ بھی تو چھوٹی تھی عمر. پھر دوسری مرتبہ روایت میں حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ میں نے حضور کی حضرت اسامہ سے جو محبت دیکھی ہے اور میں نے حضرت اسامہ کی بڑی خدمت کی ہے، تیار کرتی تھی، منہ صاف کرتی تھی. تو کون ہوا؟ رشتہ دار ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب حضرت احد میں شہید ہو گئے تھے نا، حضرت عبداللہ، جابر ابن عبداللہ کی روایت آتی ہے.
اور وہ شہید ہو گئے تھے شاید بدر میں کہ احد میں، معلوم نہیں، مجھے یاد نہیں ہے. تو شہید ہو گئے تھے. حضرت جابر کی 9 بہنیں تھیں. کتنی؟ 9 بہنیں. میں نے ان کا واقعہ سنائی ہوں کہ ان کا قرضہ بہت ہو گیا تھا، والد صاحب نے قرضہ بھی چھوڑا تھا. نہیں، یہ حضرت جابر کا جو واقعہ تھا، ان کی بہنیں تھیں 9 بہنیں بھی چھوڑ کر انتقال ہو گیا والد صاحب کا، اور قرضہ چھوڑ کر بھی انتقال ہو گیا تھا. اور انہوں نے شادی کی تھی کسی بوڑھی عورت سے، بڑی عمر کی عورت سے. تو حضور نے پوچھا جابر تم نے نکاح کر لیا؟ تو کہا ہے اللہ کے رسول میں نے نکاح کر رہا. تو آپ نے پوچھا کہ کنواری سے کیا کہ شادی والی سے کیا؟ کنواری سے کیا یا سیبہ سے، باقرہ سے کیا کہ سیبہ سے؟ تو کہا اللہ کے رسول سیبہ سے کیا ہے، یعنی شادی والی عورت سے، طلاق والی عورت سے کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ باقرہ سے کرتی، باقرہ سے تو کرتا شادی، کہ تو تیری عمر ہے بیوی کے ساتھ خوش مزاجی کرنا، کھیلنے کی، بیوی کے ساتھ رہنے، تو خوش رکھتا اس کو، وہ تجھے خوش رکھتی. تو کہا اللہ کے رسول میری 9 بہنیں ہیں، اور میری 9 بہنیں، میں نے سوچا کہ اگر ان کے ہی ہم عمر کوئی لڑکی لائی جائے شادی کر کے تو پھر ان کا کیا بنے گا، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت لایا ہے تاکہ وہ میری بہنوں کو سنبھال لے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو ان کی اہلیہ تھی انہوں نے 9 بہنوں کی خدمت کیا ہے ان کے ساتھ میں. بھائی کوئی ساس یہ بات کو پکڑ کر نہیں لے لینا کہ نندوں کی خدمت کرو، آپا نے بتایا ہے. ہاں، کوئی بھی اپنے اپنے لیول پہ واقعات کو لے. ہم لوگوں کے آئے نا سب، یہ بہت بڑا مزاج ہے. پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ معافی مانگنے کا مزاج ہے. تو سوال تھا کہ بھائی معاف نہ کرے سامنے والا تو کیا کرے. دیکھو اپنے اپنے لیول پہ کام کرو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ بیان حتمی ہے، آپ کو یہ فیصلہ ہی ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو یہی کرنا ہے. نہیں، اپنے لیول پہ کام کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ آج کے آج آپ کی نندے بھی ظلم کر رہی ہے اور آپ کے شوہر بھی ظلم کر رہے ہیں، آپ کا سسرال بھی ظلم کر رہا ہے، تو اور آپ آواز بھی نہیں اٹھا رہے ہو. وہ سب اس طرح کا میں نے نہیں کہا ہے. آپ کی اپنے لیول پر ہے کہ جتنی کوشش ہو کہ یہ رشتے کو سنبھالتے ہوئے آخرت تک لے کے جاؤ، جتنی کوشش ہو آپ کی، اس کو ٹوٹنے سے بچاؤ. سمجھ میں؟ تو یہ روایت میں آتا ہے. اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے ساتھ حضور اچھا سلوک کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ خالی حضرت عائشہ نے کیا ہے. حضور حضرت زبیر کے بیٹے جو عبداللہ ابن زبیر، حضرت عائشہ کی بہن کے بیٹے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. حضرت میمونہ کے بھائی کے بیٹا، بہن کے بیٹے آتے تھے حضور کے پاس، ان کے ساتھ حضور اچھا سلوک کرتے. نہیں، خدمت نہیں، بس سلوک کی بات. خدمت فرض نہیں، خدمت تو شوہر کی فرض ہے. سلوک کی بات ہے، اچھا برتاؤ کی بات ہے. خدمت کرنا فرض نہیں، خدمت تو اپنی صرف شوہر کی فرض ہے. شوہر جو بولے نا پھر سر آنکھوں پر، شوہر کا فرض ہے. سمجھ میں؟ ہمارا تو معاملہ ہے کہ ہم تو شوہر کو ہی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پورے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک ہے. شوہر بیچارہ آتا تو کپڑے بھی دیکھو تو بنا ڈھنگ کے ہیں، حالت دیکھو تو بولے تمہارے ماں باپ کا کر کر کے شام ہو گئی ہے، بولے ایسا معاملہ ہے ہمارے یہاں تو. ہاں، یہ غلط ہے. بیلنس بنائے بندہ، بیلنس بنائے، سسرال میں اور شوہر میں بیلنس رکھے، بچوں میں اور شوہر میں بیلنس رکھے. معلوم پڑا چھوٹا بچہ ہے اور وہی پورا دودھ گرا ہوا ہے، ادھر وہ پڑا ہوا ہے، ادھر وہ پڑا ہوا ہے، پورا دن اسی میں گزر جاتا ہے. اور دیکھو ہمارے نا کام کرنا مشکل نہیں ہے، کام کرنا مشکل نہیں، ہم کام بہت زیادہ کر سکتے ہیں. ہم لوگ مینج نہیں کرتے ہیں. آج ہم لوگ مینج نہیں کرتے. مینج ہونا چاہیے زوجین کے اندر، آپس کے سلوک کے اندر مینج ہونا چاہیے وقت کو. کوئی مجھ سے پوچھے گا نا کہ آپ اتنے جوابات دیتے ہو، اتنا کام کرتے ہو دین کا، آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوگا، مینج کیسے کرتے ہو؟ تو مینج کرنا چاہیے نا ہمیں. پھر ورنہ تو شوہر ناراض ہو کے کب سے نکال کے پھینک دیا ہمارے کو دینداری سے. ایسا تھوڑی ہوتا کہ بھائی مینج نہیں کرا ہوگا ہم نے. بہت قربانی دینی پڑتی یہاں تک پہنچنے کے لیے. یہاں دین کا یہاں تک کام کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے ہم نے، بہت قربانیاں دی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی نے مجھے میسج کیا تھا کہ آپ کے تو شوہر بڑے بولے کچھ خوش قسمت ہو گئی پچھلے بیان سن کر. تو ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت قربانی دینی پڑتی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے، تب جا کر یہ حالات بنتے ہیں. تو ہم لوگ اپنے لیول پہ کریں نا جتنا ہوتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ مطلب پورے کے پورے آج کے آج نیک بن جاؤ. اچھا، تیسری بات، پہلا تو میں نے ناشکری کی بات کی. دوسرا سلوک، آپس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. دیکھو ام سلمہ کی بیٹیاں تھیں، بچے تھے ام سلمہ کے. حضور کے کون بچے ہوئے؟ وہ سوتیلے بچے ہوئے. حضور نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. ام سلمہ حضرت فاطمہ کی تیمارداری کی ہے. حضرت فاطمہ جب بیمار ہوئی تھی نا حضور کے انتقال کے بعد، ام سلمہ نے خدمت کی ہے. کون ہوتی ہے ام سلمہ؟ سوتیلی ماں. اس نے اپنی سوتیلی بیٹی کی خدمت کی ہے. حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو شادی کے لیے جب رات کے لیے تیار کیا جاتا ہے، رخصتی کی تیاری کس نے کیا؟ حضرت عائشہ نے تیار کیا حضرت فاطمہ کو.
سمجھ میں لوگ واقعات نہیں دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابیات جنت میں تھی پہلے دن سے، بہت قربانیاں دی ہے صحابیات نے، بہت قربانی دی ہے. یہ حضرت اسما کا واقعہ ہی پڑھو، دیکھو کتنی قربانی ہے، 1.5 کلومیٹر تک چل کر جانا اور آنا. کبھی شکایت نہیں کی حضور سے کہ اللہ کے رسول منع کرو، میں اتنی خدمت نہیں کر سکتی ہوں. لیکن شوہر دیندار تھے، دین کی خدمت کر رہے تھے. اب لوگ اس بات پر اٹھاتے ہیں کہ نہیں ازواج مطہرات کی کوئی ساس تھوڑی تھی، بولے تو ان کو پتہ چلتا. ہاں بہت کچھ بول لیتے ہیں لوگ، ازواج مطہرات کی ساس نہیں تھی، لیکن ازواج مطہرات کو جو تکلیفیں پیش آئی ہے تم برداشت کر سکتی تھی؟ پھر انہوں نے کتنے مہینے کھانا نہیں کھایا ہے. کبھی تم نے شکایت کی تمہارے کو تو ناشتہ نہیں ملتا تو تم پرابلم میں آ جاتے ہو. تمہارے یہ جو چوچلے ہیں نا، کبھی ہفتے میں ایک بار باہر کے لیے نہیں لے کے جاتے ہیں تو گھروں میں جھگڑے ہیں، بتائیں بہت جھگڑے ہیں گھروں کے اندر. تو یہ چیزیں ہمارے اپنے سدھار کے لیے ہوتی ہے. اب ایک پوائنٹ لے لیتی ہوں، پھر بات ختم کرتی ہوں، باقی پوائنٹ جانے دو. ایک پوائنٹ لیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپس میں جو محبت کے جو واقعات ہے، آپس میں جو محبت کا جو سلوک ہے، یہ ہمیشہ کو ہونا چاہیے. دیکھو اس کے میں مثال بتاتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے تھے، حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، لیکن حضور ریسنگ لگایا کرتے تھے. حضور یہ نہیں بولتے تھے میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی عائشہ جانے تھے، ختم کر میٹر، اب تو ختم ہو گئی زندگی، گزر گئی ہماری. نہیں، حضور آپس میں اچھا سلوک کرتے تھے. حضرت عائشہ بھی اچھا سلوک کرتی تھی. ایک مرتبہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہمارے اندر کمی بیشی ہے. میں نے پچھلے ہفتے جملہ بتائی تھی کہ ہم نے آئی لو یو کتنی بار بولا ہے شوہر کو. ہاں شادی کے بعد سے نہیں بولا، شادی کے پہلے بہت بولے ہیں لوگ. شادی کے پہلے باتیں کرتے بچیاں ہماری اور خوب بول لیتے، شادی کے بعد سب ختم، سب 100% ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ جو راستے کی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ شوہر لوگوں کو اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ وقت دیتی ہے نا. جو بینک کی عورتیں ہوتی ہے، جو پھر وہ ملازمت کی عورتیں ہوتی ہے، جاب پر جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ اچھی لگتی ہے. پھر کیوں اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ وہ وقت دیتی ہے، وقت پر بولتی ہے. ہاں، اور ہمارے گھر میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو ہو گیا نا، زندگی گزر گئی، 20 سال ہو گئے شادی کو، 22 سال ہو گئے. نہیں، حضور کے یہاں معاملات چلا کرتے تھے. آپس کے محبت کے معاملات کا ایک دن وقت مقرر ہو، ایک دن سیٹ اپ ہو کہ ہم ان کے لیے اچھا خدمت کریں، اچھا کھانا بنائیں. ہمارے کو اینیورسری منانے کو نہیں کہا گیا. پھر اسی لیے ہم لوگ غیر قوم کو بولتے کہ آپا سامنے والا تو بالکل گفٹ نہیں دیتا ہے. ہدیہ ہم نے کبھی دیا ہے شوہر کو، بولیں گے آپا انہیں کے پیسے سے انہیں کو ہدیہ دے، تو پرابلم کیا ہے؟ اگر ہم ان کے لیے کچھ اچھا سلوک کریں، اگر ان کو کوئی چیز پسندیدہ ہو اور ہم کریں تو کیا پرابلم ہے؟ ہمارے یہاں معاملات ایسا ہے کہ بس خالی رات گزاری ہو گئی، بس تو کون اور میں کون، پھر کون، پھر ختم. پھر بعض لوگوں کی شکایت ہوتی، بعض بچیوں کی بھی شکایت ہوتی ہے کہ آپا کیا زندگی ہے ہماری، بس خالی کام کرو، دن بھر کام کرو، رات کو ان کی خدمت کرو، باقی کچھ میں ویلیو نہیں ہے شوہر کو. تو بھائی کچھ پہلو تم کر کے دیکھو، کچھ ابتدا تم کر کے دیکھو. حضور کے زمانے میں آتا ہے حضور جہاد کے لیے نکلے ہیں، دین کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے، اور حضرت عائشہ صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ سب آگے جاؤ، اور حضرت عائشہ سے ریسنگ لگا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں تو پرابلم ہے، ہمارے یہاں تو میاں بیوی ہنس کر مل جائے، دونوں میاں بیوی ہنس جائے تو ساس کو پرابلم ہو جاتی ہے، دوسروں کو پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزوں کا وقت مقرر ہو اپنے شوہر کے ساتھ. اس بات کو یہ میں تو آج پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ حضور اور صحابہ کی صحابیات کے درمیان آخری وقت کی حدیثیں ہیں کہ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے تو مکھن اور کھجور کو مکس کرنے سے زیادہ کھانے سے اچھی لگتی ہے. جو آج کل ہمارے یہاں بولتے ہیں نا چاکلیٹ ڈے، یہ دے، فلانے ڈے، پھر اس کے بعد بولتے ہیں نا، آج بولتے ہیں نا یہی معاملہ ہے، پھر اس کے بعد بستر دے، تکیہ دے، سونے دے، جان چھوڑ دے، یہ معاملہ ہے. ہاں، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جتنے سال شادی کو آگے بڑھ گئے نا، ہم لوگ بولتے رہے یہ بڈھے ہو گئے پھر بھی شرم نہیں ہے. ہاں، یہ آج کل کا مسئلہ بڑا ہے. بڑھاپے کے اندر بھی ہم لوگوں کے یہاں پر بڑا تعلق، ماں باپ کو دیکھ کر بچے بولتے ہیں ارے ماں باپ کو کیا یہ کرنا، ماں باپ کیوں ایسے. نہیں بھائی، ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، والدین کے ساتھ بھی پارٹیاں کریں، والدین کو بھی اچھا موقع دیں، ہمارے خود بیوی بچوں کے اندر موقع ماحول ہو، بیلنس ہونا چاہیے نا. تو حضور نے رکھا ہے. اچھا، حضرت عائشہ کو جب یہ جملہ کا نا، تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ کہ حضور مجھے تو آپ مکھن اور شہد سے زیادہ کھانے سے زیادہ لذیذ ہو، یعنی اگر شہد اور مکھن کو ملا کر کھایا جائے تو اس سے زیادہ لذیذ آپ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے جملہ؟ حضور نے فرمایا کہ تو نے تو میری مثال سے زیادہ بڑھ کر مثال دی ہے. بتاؤ، اب یہ ہم نے کبھی مثال دی ہے شوہر کو؟ کبھی ہم نے کہا ہے کہ تمہارا بڑا شکر ہے کہ تم نے بڑا اچھا لکھا ہے، دیکھو فلانے کا سنی تھی اس کے جو شوہر ایسے ہیں. ہم نے بڑا اچھا، کسی شوہر کا تذکرہ نہ کیا کرے، مہربانی کرے.
ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا، کسی کے شوہر کا تذکرہ کرتے ہیں نا، بار بار تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر جب جھگڑا ہوتا ہے تو بولا اچھا وہ شوہر تو جو بڑا دیکھ نا، اس سے تو اچھا رکھتا ہوں نا میں. ہاں، وہ جھگڑے کے لافے ہمارے ہی منہ پہ پڑتے ہیں. نہ کسی بیوی کا تذکرہ کرو، نہ کسی کے شوہر کا تذکرہ کرو، اپنی لائف اپنے حساب سے گزارو. ہمیں جو ترتیب ٹھیک لگے، ہمیں جو ویلیو لگے، اپنے آپس کے رشتوں کو بدگمانی سے بچاؤ، تجسس سے بچاؤ، ٹو سے بچاؤ، اچھا سلوک کرو. گھر میں داخل ہو شوہر تو اچھا سلوک کرو، صاف ستھرا ماحول ہو. معلوم پڑا شوہر آ رہے اور پورا گھر بکھرا ہوا ہے، ہم اس سے پہلے سمیٹ سکتے ہیں کہ نہیں سمیٹ سکتے؟ سمیٹ سکتے ہیں ہم چیزیں اچھا بچوں کے درمیان بھی بیلنس بنائیں، بچوں کے درمیان بھی بیلنس بنائیں کہ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے اپنے والد ان کے شوہر اپنے شوہر کی والد کی برائی نہ کرو. بچے کیوں رشتے سدھاریں گے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے پتہ ہے، بچے رشتے سدھارتے ہیں. ہم اپنے آپس کے تعلقات کو معافی سے ختم کریں، ایک دوسرے کی نظر انداز کریں. یار جو پرانی غلطیاں ہو جاتی بھول جاؤ اس کو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم، جو پرانی غلطیاں اس کا پورا لسٹ ہوتی ہے، لسٹ سنبھال کے رکھتے ہیں. پرانی غلطیوں کو بھول جانا چاہیے، تذکرہ نہیں ہونا چاہیے پھر سے. واقعہ افک اس کا سب سے بڑا سبق ہے. واقعہ افک کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. حضرت عائشہ کو یہ خیال آ گیا کہ حضور نے بھی یہ بات دل میں بٹھا دی ہے، لیکن اس کے بعد کبھی حضرت عائشہ نے تانے نہیں مارے کہ حضور تم نے میرے لیے کیا کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تم بول نہیں سکتے تھے. نہیں، حضرت عائشہ نے جب برات نازل ہو گئی ختم، سارا میٹر پرانا ختم. حضرت زینب کا حضرت زید سے طلاق ہوا، حضرت زید حضور کے بیٹے، حضرت زینب کا طلاق ہوا، آپس میں دونوں کی نہیں بنتی تھی. روایتوں میں آتا تھا حضرت زینب کی زبان تھوڑی ترش مزاج کی تھی، تلخ مزاج کی تھی، اور دونوں کو نہیں جمتا تھا. اب حضور کے نکاح میں آئی، حضور نے کبھی تانا نہیں مارا کہ تو نے حضرت زید کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. ہمارے یہاں تو یہ سلوک ہوتا ہے تانے مارنے کا، پرانی باتوں کو لے کر بیٹھنے کا، گڑے مردے اکھاڑنے کا، کوتاہیوں پر نظر کرنے کا، ناشکری کی عادت، یہ پوری لسٹ ہے. اپنے آپ کو بچائیں، بہت بچائیں، بہت بچائیں. یہ رشتہ سدھرتا ہے نا، دو خاندان سدھرتے ہیں، بچوں کی لائف سدھرتی ہے، آپس کے سلوک سدھرتا ہے. دیکھو کسی مریض کو ہے نا، اگر مریض کو اچھا کرنا ہو نا تو اس کے ساتھ خوش مزاجی پیش آئے، وہ اچھا ہوتے جائے گا، اس کا لیول بڑھتے جائے گا. اور اگر کسی مریض کو تم کو مارنا ہے نا، اس کے ساتھ میں جھگڑا کرتے رہو، وہ اور مر جائے گا، بہت جلدی مر جائے گا. تو آپس کے رشتوں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں نا تو وہ رشتے نا مر جاتے ہیں. اس کو ختم کرے، میٹر کو ختم کرو، چیزوں کو ختم کرو. ٹھیک ہے، اب تو اتنی باتیں بس وہ کافی ہے عمل کرنے کے اعتبار سے. دیکھو عمل کے لیے تو ایک چیز بھی کافی ہے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں. دیکھو مسئلہ ہی نہیں آتا کہ آپس سامنے والا نہیں کرتا ہے، سامنے کچھ کوشش خود کر کے دیکھ لو، پھر اللہ پر اجر کی امید رکھو. حضرت آسماء نے تو یہ نہیں کہا نا کہ حضرت زبیر کچھ نہیں کرتے، صبر کیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ نے کہا لاسٹ تک کے مرنے تک کے کہ میں نے اپنا مال تم پر لٹایا اور دیکھو میں غریب مر رہی ہوں. نہیں، صبر کرا. حضرت آسیہ ہی دیکھ لو، فرعون کی بیوی. تو کسی کا میٹر کیسا ہوگا، کسی کا کیسا ہوگا. اپنے رشتے کو خود محنت کرو، سدھارو، خود محنت کرو. دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے والا کے ساتھ کسی غیر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، رشتہ داری میں اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو پھر وہ رشتے بھی تم خود سدھارو یا پھر کسی بڑوں سے مشورہ لو. لیکن پلیز 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 اپنے خاندان والوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے مشورہ لے کر اپنے رشتوں کو برباد نہ کرو. اور اگر ہماری بچی ہم سے مشورہ لیتی ہے تو ہم انہیں اچھا مشورہ دیں، رشتوں کو جوڑنے کا مشورہ دیں. پھر پانی سر سے اوپر ہو جائے تو بات الگ ہے، باقی تو صبر کا ہی مشورہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے نا ان باتوں پر کوشش. چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.